اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کا اردو ترجمہ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 26۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم لوگوں سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ جو کچھ تمہارے ضروریات ہو، اس طرح تمہارے لیے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اگر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہاری بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہارے بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انبیاء تو جب دنیا میں آئے ہیں، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کی باغی اور سرکش بندوں سے مقابلہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی ہے، تب کہیں جنت کے مستحق ہوئے۔ خدا کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم خدا اور اس کے دین کی خاطر کوئی تکلیف نہ اٹھاؤ اور وہ تمہیں مل جائے۔ یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب سن 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس کو ہدایت فرما دی تھی کہ
قریش کی نقل اور حرکت ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو رستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس میں انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہوا ہے یا شعبان میں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے مدینے کے یہودیوں اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں جنگ سمیت ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے سورہ نساء آیت 43 اور سورہ مائدہ آیت 90 میں بعد کے احکام آ رہے ہیں۔ اس آیت سے آج کل عجیب معنی نکالے جا رہے ہیں، حالانکہ آیت کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ لوگ اپنے مال کے مالک تھے۔ سوال یہ کر رہے تھے کہ ہم خدا کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں۔ فرمایا گیا کہ پہلے اس سے اپنی ضروریات پوری کرو، پھر جو زائد بچے اسے اللہ کی راہ میں صرف کر دو۔ یہ رضاکارانہ خرچ ہے جو بندہ اپنے رب کی راہ میں اپنی خوشی سے کرتا ہے۔